للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 105 105 نمبر آیت کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا اور اس سے ملنے والا انشاءاللہ پیغام۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس بات کا جواب دیا کہ کیا ریزن تھا کہ وہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کے جملے کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک۔ کیا نہیں چاہتے؟ آگے بتایا قرآن نے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے۔ کتنا حسد ہے انہیں، ان کو کتنا پرابلم ہے ان مشرکین کو، ان یہودیوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو، اور آج بھی ہے، کہ مسلمانوں پر بھلائی نہ اتر جائے، مسلمانوں سے ان کا رب راضی نہ ہو جائے، ان پہ برکتوں کا نزول نہ ہو جائے۔ اب طریقہ کیا انہوں نے اپنایا کہ وہ خود بھی گستاخی والے الفاظ استعمال کرتے تھے اور چاہتے تھے مسلمان بھی معاذ اللہ ان گستاخانہ جملوں کو دہرانا شروع کر دیں۔ مگر یہ بدبخت جانتے نہیں، اللہ نے سبحان اللہ مسلمانوں کو انعام کیا دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ جنہیں بچانا ہوتا ہے، جنہیں نوازنا ہوتا ہے، جنہیں عروج عطا کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیوں کہ ہمیں نسبت ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس نسبت کی برکت سے، اس غلامی کی برکت سے اللہ مسلمانوں پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ کیا خوبصورت شاعر نے بات کہی نا، ہر کرم کی وجہ یہ فضل عظیم، صدقہ ہیں سب نعمتیں اس فضل کا، بے سبب اس کی عطائیں بے شمار، بے غرض اس کے کرم بے انتہا، اپنے بندوں کو خدائے پاک نے اس کے صدقے میں دیا جو کچھ دیا۔ یعنی نبی پاک کی غلامی ملی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ملا، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یاد رکھیے، غیر مسلم کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، دشمن کو بعض اوقات ہمارا وہ پرابلم پتہ ہوتا ہے جو ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے۔
انہیں یہ پتا ہے کہ اگر اس قوم کو برباد کرنا، یہ ابھی سے نہیں، صدیوں سے پتا ہے ان کو، کہ اگر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، مسلمانوں کو اپنے رب سے دور کرنا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دل سے محبت رسول نکال دو، ان کے دل سے نبی پاک سے محبت نکال دو، کیونکہ یہ اپنے نبی سے جب تک محبت کریں گے، یہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، اگر کبھی ایسا موقع آئے گا تو یہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اپنے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور آج بھی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو مسلمان، ایک وقت کا نمازی نہ ہو، بے شک برے کاموں میں پڑا ہوا ہو، لیکن نبی پاک پر بات آ جائے تو وہ آج بھی گناہ گار اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اور یہی بات ان بدبختوں کو پتا ہے کہ اگر ان کا ایمان کمزور کرنا ہے تو دیر از اونلی ون وے۔ اور یہ بات شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہہ دی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔